اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ عنہم، حصہ اول، ہجرت کا باب۔ حضرت ابو سلمہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہم کی مدینہ کو ہجرت۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ جانے کا پکا ارادہ کر لیا تو انہوں نے میرے لیے اپنے اونٹ پر کجاوا باندھا، پھر مجھے اس پر سوار کرایا اور میرے بیٹے سلمہ بن ابی سلمہ کو میری گود میرے ساتھ بیٹھا دیا۔ پھر وہ اپنے اونٹ کو آگے سے پکڑ کر مجھے لے چلے۔ جب میرے قبیلے بنو مغیرہ کے آدمیوں نے ان کو یوں جاتے ہوئے دیکھا تو ان کی طرف کھڑے ہوئے اور کہا کہ تمہاری جان پر ہمارا زور نہیں چلتا، اپنے بارے میں تم اپنی مرضی چلاتے ہو، ہماری نہیں مانتے، لیکن ہم اپنی اس لڑکی کو کیسے تم پر چھوڑ دیں کہ تم اسے دنیا بھر میں لے پھرو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میرے قبیلے والوں نے یہ کہہ کر اونٹ کی نکیل حضرت ابو سلمہ کے ہاتھ سے چھین لی اور مجھے ان سے چھڑا کر لے گئے۔ اس پر حضرت ابو سلمہ کے قبیلے بنو عبد الاسد کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ جب تم نے اپنی لڑکی ام سلمہ ہمارے آدمی ابو سلمہ سے چھین لی ہے تو ہم اپنا بیٹا سلمہ تمہاری لڑکی کے پاس نہیں رہنے دیں گے۔ تو میرے بیٹے سلمہ پر ان کی واپس میں کھینچا تانی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ انہوں نے اس کا بازو اتار دیا اور بنو عبد الاسد اسے لے کر چلے گئے۔ مجھے بنو مغیرہ نے اپنے یہاں روک لیا، میرے خاوند ابو سلمہ مدینہ چلے گئے۔ اس طرح میں، میرا بیٹا اور میرے خاوند ہم تینوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ میں ہر صبح باہر ابتا میدان میں جا کر بیٹھ جاتی تھی اور شام تک وہاں روتی رہتی۔ یوں لگ بھگ 1 سال بیت گیا، یہاں تک کہ ایک دن قبیلہ بنو مغیرہ کا ایک آدمی میرے پاس سے گزرا۔ وہ میرا چچیرا بھائی تھا۔ میری حالت دیکھ کر اسے مجھ پر ترس آ گیا، تو اس نے بنو مغیرہ سے کہا، کیا تم اس مسکین عورت کو جانے نہیں دیتے؟ تم لوگوں نے اسے، اس کے بیٹے اور اس کے خاوند تینوں کو الگ الگ کر رکھا ہے۔ اس پر بنو مغیرہ نے مجھ سے کہا، اگر تم چاہتی ہو تو اپنے خاوند کے پاس چلی جاؤ۔ فرماتی ہیں کہ اس بار بنو عبد الاسد نے میرا بیٹا مجھے واپس کر دیا۔ میں نے اپنے اونٹ پر کجاوا باندھا، پھر میں نے اپنے بیٹے کو اپنی گود میں بٹھایا، پھر میں مدینہ اپنے شوہر کے پاس جانے کے لیے چل پڑی اور میرے ساتھ اللہ کا کوئی بندہ نہیں تھا۔ جب میں تنیم پہنچی تو مجھے وہاں بنو عبد الدار کے حضرت عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ملے۔ انہوں نے کہا، اے بنت ابی امیہ، کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا، اپنے شوہر کے پاس مدینہ جانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا تمہارے ساتھ کوئی ہے؟ میں نے کہا، اللہ اور میرے اس بیٹے کے علاوہ کوئی میرے ساتھ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے، اللہ کی قسم، تمہیں تو یوں اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اس لیے انہوں نے اونٹ کی نکیل پکڑی اور میرے ساتھ چل پڑے اور میرے اونٹ کو خوب تیز چلایا۔ اللہ کی قسم، میں عرب کے کسی آدمی کے ساتھ نہیں رہی جو ان سے زیادہ شریف اور ان سے اخلاق والا ہو۔ جب وہ منزل پر پہنچتے تو میرے اونٹ کو بٹھا کر خود پیچھے ہٹ جاتے، اور جب میں اونٹ سے اتر جاتی تو میرے اونٹ کو لے کر پیچھے چل جاتے اور اس کا کجاوا اتار کر کسی پیڑ سے باندھ دیتے، پھر ایک طرف کو کسی پیڑ کے نیچے جا کر لیٹ جاتے۔ جب چلنے کا وقت قریب آتا تو میرے اونٹ پر کجاوا باندھ کر آگے میرے پاس لا کر اسے بٹھا دیتے اور خود پیچھے چلے جاتے اور مجھ سے کہتے، اس پر سوار ہو جاؤ۔ اور جب میں سوار ہو کر اپنے اونٹ پر ٹھیک طرح بیٹھ جاتی تو اگلی منزل تک میرے اونٹ کی نکیل آگے سے پکڑ کر چلتے رہتے۔ انہوں نے سارے سفر میں میرے ساتھ یہی طریقہ رکھا، یہاں تک کہ مجھے مدینہ پہنچا دیا۔ جب قبا میں بنو عمرو بن عوف کی آبادی پر ان کی نظر پڑی تو مجھ سے کہا، تمہارا شوہر اس بستی میں ہے، تم اس میں داخل ہو جاؤ، اللہ تمہیں برکت دے۔ حضرت ابو سلمہ وہیں ٹھہرے ہوئے تھے، پھر وہاں سے وہ مکہ واپس چلے گئے۔ حضرت ام سلمہ فرمایا کرتی تھیں کہ ابو سلمہ کے گھرانے نے جتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں، میرے خیال میں اور کسی گھرانے اتنی مصیبتیں نہیں برداشت کی ہیں، اور میں نے حضرت عثمان بن طلحہ سے زیادہ شریف اور اچھے اخلاق والا سفر کا ساتھی نہیں دیکھا۔ اور حضرت عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ عبدری رضی اللہ تعالی عنہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے اور انہوں نے حضرت خالد بن ولید نے اکٹھا ہجرت کی۔ بدایہ حصہ 3 پیج نمبر 169۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ